اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو یوم دین کو یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ کے سٹارٹ میں بھی پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین، جزا اور سزا یعنی بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ تو جو شخص بدلے کے دن کو جھٹلائے گا اس کے اندر ایک خرابی ضرور آئے گی کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ جب اس کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اکاؤنٹیبل ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ اس کے پس منظر میں پہلے دو صورتیں گزری ہیں، سورہ الفیل اور اس کے بعد سورہ قریش، یعنی مکے کا پورا ماحول اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، اور اس ماحول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں یہ تیسری صورت ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی صورت آئے گی انا اعطیناک الکوثر، نبی علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ڈسکشن کی ہے۔ تو جو روز جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن قیامت کے دن کے منکر تھے، اس چیز کے منکر تھے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ جو ہمارے عوام الناس مشہور ہیں جی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ کو کیوں نہیں مانتے تھے میرے بھائی؟ اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوتا، اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کے والد محترم کا نام ہی بتا رہا ہے کہ وہاں پہ اللہ کا کنسیپٹ موجود تھا۔ ایشو یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے آلہہ کو بھی مانتے تھے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو گاڈز ہیں، جو چھوٹے جی کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، یہ اس کے سب آرڈینیٹس ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے جنات ہیں، چاہے دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، اللہ کے سب آرڈینیٹ ہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ نے عطا کیتا ہے، وہی کانسیپٹ تھا۔ تو پھر خالص توحید کی آواز نبی علیہ السلام نے وہاں پہ بلند کی، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ایسے بدبخت کی نشانی یہ ہے کہ وہ دھکے دیتا ہے یتیموں کو۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے، اس کی پشت پناہی کرنے کی بجائے، جو دنیا کی محبت میں گرفتار شخص ہوگا وہ ایسے لوگوں سے اپنی جان چھڑائے گا۔ جس کا آخرت میں یقین ہوگا نا وہ یہ کام کرے گا کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کی دل جوئی کرے، اس کی فائنینشیل سپورٹ کرے، تاکہ آخرت میں اللہ کے ڈیوائن بینک میں میرے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے۔ تو آخرت میں جو ذخیرہ ہوتا ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، وہ بھی آپ کا مال ہے، وہ کوئی نہیں آپ سے واپس لے سکتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی وہ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ لوگوں کو کیسے ابھارے گا؟ اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو کہے نا یار غریبوں کی مدد کرو، تو لوگ کہیں گے تو نے بھی تو اتنا مال جوڑا ہوا ہے، تو کیوں نہیں کرتا؟ تو پہلی ڈیفینسو موڈ میں جانے کی بجائے وہ افینسو موڈ میں آ جاتا ہے۔ الٹا لوگوں کو یہ بھی سمجھاتا ہے کہ یار سارا کچھ ہی نہ خرچ کر دو، کچھ سنبھال کے بھی رکھا کرو۔ ایک تو ایکسٹریم رویہ ہے نا کہ آپ سب کچھ دے دیں، اس کو بھی کنڈیم کیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں، کہ نہ تو اتنا ہاتھ کھلا کر دو کہ بعد میں جو ہے وہ شرمندہ ہو کے بیٹھ جاؤ کہ یہ کیا کر بیٹھا، اور نہ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ اتنا بندہ رکھو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ۔ تمہارا ایٹیچیوڈ درمیانہ ہونا چاہیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ اکبر، پس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہ بڑا گہرا جملہ ہے، اس میں یہ بھی چیز امپلائیڈ ہے کہ نمازی بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود اپنی نماز سے غافل ہو۔ ایک تو وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، وہ تو نمازوں سے غافل ہیں ہی ہیں، لیکن یہاں پہ ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ویل کا طبرانی میں ایک روایت آتی ہے کہ یہ ویل جو ہے یہ دوزخ کی ایک گھاٹی کا نام بھی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور ایسے نمازیوں کے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ نمازیوں کے لیے کیوں؟ نماز تو وہ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا حق نہیں ادا کر رہے۔ نماز میں تو پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نماز کے بعد وہ قبروں والوں کو بھی پکار رہے ہیں،
نماز میں تو پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور باہر نکل کے لوگوں کی حق تلفی بھی کرتے ہیں، لوگوں کا مال نہ حق کھا جاتے ہیں۔ جو سورہ نساء میں آیا کہ جو یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں، آخرت میں ایکٹیو ہو جائے گی۔ تو نمازوں کا حق نہیں وہ ادا کرنا، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ نماز پڑھنا اور چیز ہے، نماز قائم کرنا اور چیز ہے۔ نماز پڑھنا تو بالکل بیسک لیول کی چیز ہے، اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھی ہے اس کی حفاظت باہر نکل کے کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں تو پکے نمازی ہیں اور باہر نکل کے لوگوں کی حق تلفی بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا مال بھی دبا جاتے ہیں، دودھ میں پانی بھی ملا کے ملاوٹ والا دودھ خالص دودھ کہہ کے بیچتے ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کوئی ایسی چیز بچی نہیں جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہوئی ہو۔ اور کیا داڑھیوں والے، کیا بغیر داڑھیوں والے، کیا حاجی نمازی، کیا سادہ لوگ، سب کے سب لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، ایسے لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اور ایک بہت بڑا عیب الذین ھم یراؤون، وہ لوگ ہیں جو ریاکاری والا معاملہ کرتے ہیں۔ نمازوں میں بھی، باقی اعمال کے اندر بھی ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی گویا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا گویا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا گویا اس نے شرک کیا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور مسلم شریف میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو میں نے اکثر بیان کی ریاکاری کے حوالے سے، کہ قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک عالم کو، قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سب پہ اپنے احسانات گنوا کے کہے گا تم نے میرے لیے کیا کیا۔ شہید کہے گا یا اللہ جان ہی دے دی، اور کیا کرتا، سب سے قیمتی چیز۔ تو اللہ فرمائے گا اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور لوگوں نے بڑی تیری تعریف کی، میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، دنیا میں تو اجر لے چکا ہے، تعریف تیری ہو چکی، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں۔ سخی کہے گا یا اللہ تیری راہ میں خرچ کیا اتنا کچھ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں۔ اور قاری کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے قرآن کی دعوت کا کام یا قرات کی تاکہ لوگ تیری بڑی تعریف کریں۔ تو دنیا میں تجھے لوگ شیخ القرآن، مفسر قرآن، یادگار اسلاف، اتنے القابات دیتے تھے، تو بڑی تعریف ہوگی، تجھے اجر مل چکے، اب کون سا اور اجر، جن کے لیے کیا تھا لے لیا اجر، اوندھا منہ کر کے دو۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ حتیٰ کہ سورہ الجاثیہ میں ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ خواہش نفس کی پیروی کرنا بھی کسی درجے کے اندر شرک ہے، ریاکاری بھی شرک اصغر میں فال کرتی ہے کہ آپ خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہو، یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے ریکگنیشن۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو بندہ 3 فتنوں سے بچ جائے نا، دنیا کے سارے شیاطین مل کے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نمبر 1 عورت کا فتنہ، نمبر 2 مال کا فتنہ، اور نمبر 3 ریاکاری کا، دکھلاوے کا، خود پسندی کا۔